قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ القرآن۔ انسان کی عقل محدود ہے اور وہ صرف ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ وہ دلوں کے حال، آنے والے کل اور ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، اس لیے وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس کے لیے کیا چیز میں بھلائی ہے۔ بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کتنے بلند و بالا شجرے خاک ہو گئے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لے، سستا پہن لے، سادہ کھا لے، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ دل کی سختی کا سبب۔ حضرت بشیر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو عادتیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک زیادہ گفتگو اور دوسری کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا ہے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلستان رکھنے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ مت بھولنا تم صرف آخرت کے لیے دنیا میں ہو۔ وظیفے پڑھ کر کچھ مانگنا یعنی زبردستی ہوتی ہے۔ اپنی رضا پر دعا کرنا، اصرار سے مانگنا اور رب کی رضا کے ساتھ مانگنا اور کہنا کہ فلاں چیز میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، اگر نہیں تو مجھے اپنی رضا میں خوش کر دے۔ ہم کہاں جانتے ہیں اپنا اچھا برا، وہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اے گردش ایام، مجھے رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتیں، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیریوں کو جنم دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ نصیب اور صبر۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتیں، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں موضوع کی انتہا کر دوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، خوشیاں اور آسانیاں بانٹنا ہی اصل محبت اور زندگی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی حفاظت کا ڈرامہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا ہو جائیں۔ کبھی بھی یک طرفہ کہانی پر یقین نہ کریں، اس میں ہمیشہ کچھ گمشدہ صفات ہوتے ہیں۔ قدرت نے محبت کو جب شکل دی تو ماں بنا دی، پھر چاہے انسان کی ہو یا کسی جانور کی، محبت دونوں کی یکساں بے لوث ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ بیوی، جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ عرض کیا ہے، زخم دینے کی عادت نہیں ہمیں، ہم تو آج بھی وہی احساس رکھتے ہیں، بدلے بدلے تو آپ لگتے ہیں جناب، ہمارے علاوہ سبھی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو، آمین۔ ہمیشہ معیار کو تعداد پر ترجیح دیں، ایک ہیرا 1000 پتھروں کے برابر ہے۔ آپ کے بغیر جن کا دن گزر سکتا ہے، اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ حقیقت پسند بننا یا بے وقوف بنا رہنا آپ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ جامہ الفت بنتے آئے رشتوں کے دھاگوں سے ہم، عمر کی کینچی کاٹ گئی سب، کیوں کر اتنی محنت کی۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس نافرمانیاں ترک کیجیے اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ من و مٹی تلے جا کے سوتے ہیں،
انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ طاقت اور خوف سے اگر دنیا بدل سکتی تو یہ دنیا فرعون کی ہوتی، نمرود کی ہوتی، شداد کی ہوتی، مگر دنیا ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو عدل، صبر اور محبت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم وقتی طور پر ڈرا سکتا ہے مگر دلوں پر حکومت صرف اخلاق اور رحم ہی کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے قیمتی تحفے اگر کسی کو دینے ہوں تو دعائیں، وقت، اعتماد، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ مشکل وقت میں جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جن کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستیں، تعویذات و عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتیں بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔